کوئی بھی مرد اتنا شکی مزاج نہیں ہوتا جتنا میں بن گیا تھا۔ دن رات اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر رہا تھا، مگر بیوی سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ویسے ہی تو وہ میرے دباؤ میں تھی، میں جیسا کہتا ویسے کرتی، مگر کم عمری کی وجہ سے اکثر اس سے بھول چوک ہو جاتی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو وہ چارپائی کے ذریعے باہر جھانک رہی تھی۔ عجیب بات تھی، وہ میرے موٹر سائیکل کی آواز پہچان لیتی تھی، اور آج میرے گھر کے اندر داخل ہو جانے پر وہ باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ پاس میں ہی ایک گراؤنڈ تھا جہاں بڑی عمر کے لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ مجھے یہ تاکہ جھانکی پسند نہیں تھی۔ میں نے غصے سے ہنکارا بھرا تو وہ فوراً متوجہ ہو گئی۔ اس کے سر پر دوپٹہ نہ تھا، فوراً دوپٹہ درست کیا اور چارپائی سے نیچے اتر کر میرے لیے پانی لانے چلی گئی۔ وہ کافی ڈر گئی تھی، میرے چہرے پر اس وقت غضبناک تیور تھے۔ میں اسے بہت کچھ سنا لینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے میرے دوست کی کال آ گئی، تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس جانے کے لیے گھر نکل گیا۔ وہ جب تک پانی لائی تب تک میں گھر سے باہر جا چکا تھا۔ مجھے پیچھے سے پکارتی رہی۔ 100 بار اسے کہا تھا جب میں جا رہا ہوں تو پیچھے سے پکارا مت کرو، مگر وہ تھی کہ ہر بار وہی کام کرتی تھی، جس سے مجھے شدید نفرت تھی۔ میں نے غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈر کے مارے وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ جب تک گیٹ بند ہونے کی آواز نہیں آئی تب تک میں نے موٹر سائیکل کو بہت آہستہ چلایا، مگر جیسے ہی وہ گھر کے اندر چلی گئی تو مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ میں نے بائک کو تیز سپیڈ میں چلاتے ہوئے اپنے دوست کو کال کی، جو مرد ہونے کے باوجود بھی روئے جا رہا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو روئے جا رہا ہے۔ وہ میری کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں جیسے ہی ڈھابے پر پہنچا دیکھا وہ بار بار آنسو صاف کرتے ہوئے ایک بڑی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے جو کھانا پڑا ہوا تھا اس سے مکھیاں لطف اندوز ہو رہی تھیں، لیکن وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ اس کا کھانے پر دھیان ہی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے موٹر سائیکل پارکنگ میں لگائی اور بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ میں سمجھ رہا تھا شاید وہ مرد ہو کر پاگل ہو گیا ہے۔ ماں کا کہا ہوا جملہ میرے ذہن میں گھوم گیا، مرد کبھی روتے نہیں ہیں۔ اس کو دیکھا تو مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا تم صحیح کہتے تھے، جس عورت کو مردوں سے بات چیت کی لگ چگلچو ہو وہ کبھی بھی کسی ایک کے ساتھ مخلص نہیں رہتی۔ وہ طوائف تھی، اسے عزت دینے کی خاطر میں اپنے گھر لایا، سارے خاندان کی دشمنی مول لے لی۔ آج بھی ابا جان میرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، مگر اس کی خاطر میں نے یہ سب برداشت کیا۔ مجھے لگا کہ وہ میری احسان مند رہے گی، مگر یہ کہتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور ایک بار پھر آنسو صاف کرنے لگا۔ میں نے پانی کا گلاس زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس نے 2 گھونٹ بھرے، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جانتے ہو وہ مجھ سے نکاح کے بعد بھی غیر مردوں سے ملتی تھی، بلکہ میری غیر موجودگی میں باقاعدہ وہ لوگ گھر تک آ جایا کرتے تھے۔ ہمارا گھر گاؤں میں تھا تو زیادہ آبادی نہ تھی، اس لیے کوئی جان نہ پایا کہ رات کو اس کو ایسے کون سے رشتے دار آتے ہیں جن کو میں نہیں جانتا۔ میں 1-2 بار اس کے خاندان والوں سے ملاقات بھی کی تھی۔ اس کی ماں طوائف رہ چکی تھی اور بیٹی بھی اسی کی ہی روش پر چل پڑی تھی۔ جو معذور تھا، کمانے کے قابل نہیں تھا، وہ سارا دن بستر پر پڑا رہتا۔ مجھے لگا اس کی ماں ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے تو واقعی میں اس کے رشتہ دار ہی ہوں گے، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ تو اس کے چاہنے والے تھے، جس سے ملنے کے لیے وہ خود بھی بے تاب رہتی تھی۔
مجھے پتہ نہ چل سکا، مگر اس روز میں نے اس کے پاس اتنی زیادہ پیسے دیکھ لیے، وہ تقریباً 5 لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ ایک گھریلو عورت کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے جو کمانا بھی نہیں جانتی؟ تب میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے تھوڑا سا اس پر تشدد کیا تو وہ سہ نہیں پائی اور فوراً اقبال جرم کر لیا کہ وہ میری غیر موجودگی میں ان غیر مردوں سے ملتی تھی۔ اب اس کو طلاق دیتا ہوں تو علاقے کے ساتھ ساتھ خاندان بھر میں میری بے عزتی ہوگی اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ آخر میں نے اس کو چھوڑا کیوں ہے۔ اب میں عجیب و غریب مصیبت میں بھی پھنس چکا ہوں۔ گھر کرائے کا ہے، باپ نے طوائف سے شادی کے جرم میں گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ اب جاؤں تو جاؤں کہاں؟ نوکری کرنا بھی چھوڑ چکا ہوں۔ اس کے کہنے پر کاروبار شروع کیا ہے جو دن بدن نقصان میں جا رہا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ کیا کروں؟ قرضے والے روز فون کر کے تنگ کرتے ہیں، بیوی پیسے دینا چاہتی ہے مگر مجھے نہیں لینے، ایسی کمائی مجھ پر حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ میں تو ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ پہلے ہی اسے منع کرتا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرے، زبردستی اس کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھتے ہوئے اسے سمجھانے لگا۔ اس کے دل میں امید تھی کہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن میں نہیں چھوڑوں گا۔ شاید اسی واسطے وہ کسی اور کو بتانے کی بجائے مجھے سب کچھ بتا چکا تھا، لیکن میرے اندر شک نے گھر کر لیا، کیونکہ 6 دن پہلے میں نے اپنی بیوی کے پاس 10,000 روپے دیکھے تھے۔ حالانکہ میں اسے اتنے پیسے نہیں دیتا تھا، تو پھر اس کے پاس 10,000 روپے کہاں سے آئے؟ میں سوچنے لگا، اس نے مجھے اتنا بتایا تھا کہ اس نے میرا سوٹ اور میرے لیے پرفیوم لی ہے، جو مجھ بے وقوف انسان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اس سے پوچھ سکوں کہ اس سے پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے۔ اس کو خوش دیکھ کر میں خوش ہو گیا تھا، مگر اب شک انگڑائی لے کر بیدار ہو چکا تھا۔ میں فوراً گھر پہنچا، یہ دیکھ کے میں نے بائک چند قدم دور کھڑی کر لی۔ کوئی لڑکا جو گنگناتے ہوئے میرے گھر سے نکل رہا تھا۔ میری بیوی گیٹ پر کھڑی اسے خدا حافظ بول رہی تھی اور وہ شرمائی جا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان دونوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ میری بیوی تو جلدی سے اندر چلی گئی، جبکہ لڑکا وہاں رکنے کی بجائے وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں پہلے سے ہی شدید شک میں مبتلا تھا، اب تو میری بیوی نے مجھے موقع دیا تھا۔ میں جلدی سے گھر کے اندر گیا اور غصے سے اپنی بیوی کے سر پر جا کر کھڑا ہوا، جس کے ہاتھ مجھے پانی کا گلاس دیتے ہوئے بری طرح سے کانپے جا رہے تھے، جیسے وہ پکڑی گئی ہو۔ میں نے اس کے تاثرات جانچے تو وہ بے حد زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا کہ کون تھا وہ لڑکا۔ وہ مجھے جواب دیتے ہوئے ہکلا رہی تھی۔ مجھے تبھی محسوس ہوا کہ یہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کے دور کی خالہ کا بیٹا ہے، اس شہر آیا ہوا تھا تو میرے گھر مجھ سے ملنے چلا آیا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ ایک تھپڑ اس کو رسید کروں، مگر زبردستی مٹھوں کو بھیجے میں خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ مجھے وہ کچھ اور بتاتی، میں کچن کی طرف چلا آیا۔ دیکھا تو شیلف پر پڑے ہی پیسے پڑے تھے۔ میری آنکھوں میں حیرت کے ساتھ غصہ عود آیا۔ ابھی ظہیر کی باتیں سن کر آیا تھا، اس کی باتوں کا مجھ پر اتنا اثر ہوا تھا کہ میں اپنے بیوی بچوں پر شک کرنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ میں تو شک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وجوہات ہی ایسی بن رہی تھی کہ مجھے سب کچھ سچ لگ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے جلدی سے وہ پیسے اٹھا لیے اور مٹھی میں ڈال کر اپنے پیچھے چھپانے لگی۔ میں نے زبردستی اس کی کلائی زور سے پکڑی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ٹوٹ جائے گی، مگر میں نے انگلیاں کھولتے ہوئے
زبردستی وہ پیسے اس کے ہاتھ سے نکال لیے۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کیونکہ میں نے اس کا بازو اتنی زور سے پکڑا ہوا تھا کہ وہاں پر نشان بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا اور پوچھنے لگا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ وہ کہنے لگی خالہ جان نے عیدی بھجوائی ہے۔ میں غصے سے کہنے لگا تو پھر چھپا کیوں رہی ہو، مجھے دے دو۔ وہ نامے سر ہلانے لگی تو میں نے اسے ایک تھپڑ دوبارہ دے مارا۔ پیسے کھینچ کر میں اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے پیچھے اس کی حالت کیا تھی، مگر میرے ذہن میں ابھی بھی بہت سے سوالات تھے جو گردش کیے جا رہے تھے۔ میں نے تو کبھی بھی اس کے چچا کا وہ بیٹا نہ دیکھا تھا، تو پھر وہ کون تھا؟ ابھی انہی سوچوں میں پھنسا ہوا تھا جب 10 بج گئے، مگر وہ کمرے میں نہ آ سکی۔ مجھے لگا وہ ناراض ہو گئی ہے۔ میں اٹھ کر کچن میں گیا تو کچن کا دروازہ بند تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسرے کمرے میں گیا، یہاں تک کہ سارا گھر چیک کر لیا، مجھے وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ آگے والا صحن تو دیکھ لیا، گھر کے پچھلے صحن میں آیا تو وہ کاغذ پر جھکی کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ میں دور سے اسے دیکھتا رہا۔ 5-10 منٹ وہ کاغذ پر کچھ لکھتی رہی، ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں میں اس کے سر پر نہ پہنچ جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب جاتا، وہ جلدی سے اٹھی، چارپائی کو کھینچ کر دیوار کے قریب کیا، جوتے اتار کر اس کے اوپر چڑھی اور پھر دیوار کے اس پار جھانکنے لگی۔ وہ کاغذ جو اس کے ہاتھ میں تھا اس نے مخالف سمت کسی آدمی کو دیا تھا۔ ہمارے گھر کی دیواریں اتنی بڑی نہیں تھیں۔ مجھے اس آدمی کا ہاتھ دکھائی دیا جس میں فیروزہ کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا اس وقت جو آدمی ہمارے گھر آیا ہوا تھا اس نے بھی بالکل اسی طرح سے انگوٹھی اپنے ہاتھوں میں پہن رکھی تھی۔ اگر وہ اس کا خالہ زاد تھا تو پھر رات کے اس پہر اس سے چھپ کر کیوں مل رہی تھی؟ اور پرچے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ میں جو اسے اپنے برے رویے کی معافی مانگنے کے لیے آیا تھا فوراً اس کے جانے پر بڑھا، مگر میرا موبائل بجنے لگا۔ سدا شکر سائلنٹ پر تھا تو اس تک آواز نہیں گئی۔ سامنے دیکھا تو ظہیر کی کال تھی۔ ایک بار پھر روتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کی بیوی ہٹ دھرمی سے وہ کام کرنے میں مصروف ہے، اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس کو شوہر کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا برا۔ وہ مجھے بھی اپنے بھائی کی طرح بے غیرت بنانا چاہتی ہے۔ وہ کیا سمجھتی ہے کہ وہ جو چاہے کر لے گی؟ میں شریف انسان ہوں، میں اس سے ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا۔ مجھے لگا اگر میں اپنی بیوی مریم کو کچھ کہوں گا تو وہ کہیں بھی اس طرح نہ کرنے لگ جائے، کہیں وہ میرے سامنے ہی اس لڑکے سے ملنا نہ شروع کر دے۔ غصے سے میری رگیں اتنی زیادہ تنی ہوئی تھیں، ارد گرد کے جو مناظر تھے وہ دھندلانے لگے۔ میں صحن میں کھڑا تھا، جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں ہڑبڑا گیا۔ سامنے دیکھا تو مریم کھڑی تھی، پوچھنے لگی باہر کیا ہو رہا ہے، سب خیریت تو ہے؟ میں نے کہا تو دوست کی کال ہے، تم یہ بتاؤ تم کہاں تھی؟ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہتی ہے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی بجائے نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں کہنے لگا جائے نماز تو تمہارے ہاتھ میں ہے نہیں، تو پھر نماز کیسے پڑھ رہی تھی؟ کہنے لگی میں نے وہیں چارپائی پر کھڑی کر دی ہے۔ میں نے اسے کہا میں دوست کی کال سن کر آتا ہوں، تم کمرے میں جاؤ۔ دبے پاؤں پچھلے صحن میں آیا، چارپائی پر دیکھا تو کوئی جائے نماز کھڑی ہوئی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا خون کھولنے لگا۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جو کام ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی تھی وہ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولے گی۔ میں باہر کھڑا ظہیر کی باتیں سنتا رہا۔ جب کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ میں بھی اپنے بستر پر نیم دراز ہو گیا، لیکن ساری رات نیند نہ آئی۔
میں سوچتا رہا کہ آخر اس کے پاس اتنے پیسے کہاں آتے ہیں۔ پچھلے 1 مہینے سے تو میں نے اسے راشن کے پیسے بھی نہیں دیے تھے، مگر اس نے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ برابر میرا ہاتھ بھٹاتے ہوئے گھر کا سارا خرچہ اٹھایا۔ تو پھر اس کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ میرے ذہن میں مختلف سوچیں گردش کرنے لگیں۔ ساری رات تو سو نہ سکا۔ صبح فجر کے وقت تھوڑی سی آنکھ لگ گئی تو بیوی نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں چپ چاپ خود پر ضبط کرتے ہوئے ناشتہ کرنے کے لیے کچن میں جا پہنچا تو وہ مجھ سے بالکل بھی ناراض نہیں تھی، بلکہ خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ میں اسے دیکھتا رہا کہ شاید وہ اپنی صفائی میں کچھ نہ کچھ کہے گی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ میں نے بھی تو اس سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا تھا، جس کی بنا پر وہ اپنے کردار کی صفائی دے رہی تھی۔ میں تو بس شک میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا اور دن بدن اسی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ اوپر سے ظہیر فون کرتا تو مجھے پریشانی سی ہونے لگتی۔ سوچتا کہ ہر عورت ایسی ہی ہوتی ہے۔ سب کچھ بالکل صاف ظاہر تھا کہ میری بیوی میری پیٹھ پیچھے کسی سے ملتی تھی، جسے وہ اپنا چچا زاد بتاتی تھی۔ دل میں خیال آیا، کیوں نہ اس کے چاچا کو فون کر کے بتاؤں کہ کیا اس کا فرحان نامی کوئی بیٹا ہے یا اس کے کوئی اور چچا زاد بھائیوں کا نام فرحان ہے۔ نہ جانے آج دل میں کیسے وہ شیطانی خیال آیا۔ یہ بات میرے ذہن میں آتے ہی میں نے فوراً اس کے چاچا کو کال ملا دی۔ رسماً گفتگو کے بعد جب میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا، ہاں اس کا ایک چچا زاد ہے۔ یہ سن کر میں نے فون بند کرنا چاہا، مگر اس کے چچا کہنے لگے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں کہنے لگا، وہ ہمارے گھر آیا ہوا تھا، لیکن تب میں گھر میں موجود نہیں تھا، تو سوچا کہ نہ اس سے ملاقات کر لی جائے۔ وہ کہنے لگے، وہ تو یہاں ہمارے پاس گاؤں رہتا ہے، کبھی کبھی کام کے سلسلے میں شہر جاتا ہے۔ ماضی میں اس کی اور مریم کی منگنی رہ چکی ہے۔ میرا بھائی عبد القدیر جب تک زندہ رہا اس نے فرحان کے گھر آنے پر پابندی لگائے رکھی، اور تم نے ایسے ہی اسے کھلی چھوٹ دے دی ہو، وہ جب چاہے گھر آ سکے۔ بیوی کو تھوڑی سی لگام ڈالو۔ اس کی چاچا کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ غصے سے میں پاگل ہونے لگا۔ میں نے خدا حافظ بولے بغیر ہی کال کٹ کر دی۔ اب تو سب کچھ واضح تھا۔ شادی والی رات ہی جب میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا وہ کسی کو پسند کرتی ہے، تو تب بھی اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جب سے اس نے یہ بات کہی تھی تب سے میں شک میں مبتلا ہو چکا تھا، البتہ مجھے کوئی وجہ نہیں مل رہی تھی۔ اب تو میرے پاس کسی بھی قسم کی کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں تھی۔ غضبناک تیور لیے میں کمرے کی جانب بڑھا، دیکھا تو وہ مسلسل گنگنا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئی، میری جانب بڑھی، کہنے لگی، آج آپ نے دکان نہیں جانا؟ میں کہنے لگا، جاتا ہوں، ابھی تھوڑا وقت ہے۔ تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اور واش روم چلی گئی۔ میرے ذہن میں منصوبہ بننے لگا، کیوں نہ اسے یہ کہوں کہ میں دکان پر جا رہا ہوں اور پھر میں گھر پر ہی موجود رہوں اور دیکھوں کہ آخر ان دونوں کے درمیان کون سی باتیں ہوتی ہیں۔ جو لڑکا روز اس سے ملنے چلا آتا ہے، میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے باہر سے آواز لگائی کہ ایک دوست کی کال ہے، میں شام کو دیر سے واپس آؤں گا، فکر مت کرنا۔ اس نے اندر سے ہی جواب دیا، اچھا۔ میں باہر چلا آیا۔ کافی دیر شہر میں آوارہ گردی کرنے کے بعد جب میں اپنے بتائے ہوئے وقت سے تھوڑا پہلے گھر آیا تو معمول کے مطابق اس لڑکے کی موٹر سائیکل میرے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے تو وہ بائک دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آنے لگا۔ فوراً گھر کے اندر بڑھا۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی اور اندر سے سرگوشیوں میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کمرے میں جانے کی بجائے کھڑکی سے دیکھنے لگا۔
وہ پستول جو آج ہی مجھے ظہیر نے تھمائی تھی وہ میں نے ہاتھوں میں پکڑ لی۔ اس نے بغیر کسی کو بتائے اپنی بیوی کو مار کر نہر میں پھینک دیا تھا، اور مجھے بھی یہی مشورہ دے رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ اس کی اس ہٹ دھرمی سے تنگ آ چکا تھا۔ ابھی تک پولیس کو بھی پتہ نہ چلا تھا، صرف مجھے بتایا تھا۔ میں ڈرا ہوا تھا مگر میں نے خود پر قابو پایا۔ میں جلد از جلد اس لڑکے کو انجام تک پہنچانا چاہتا تھا جو میری سکون بھری زندگی میں طوفان بن کر نازل ہوا تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ دونوں صوفے پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ فرحان نے ایک نیا موبائل میری بیوی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ جیسے ہی وقت پر نظر پڑی کہنے لگی، تم جاؤ یہاں سے، اگر میرا شوہر آیا تو اسے اچھا نہیں لگے گا، تمہارا یہاں اس وقت جانا ہی بہتر ہے۔ چلو میں تمہیں گیٹ تک چھوڑاتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، مجھ سے موبائل چلانے کا طریقہ تو سیکھ لو۔ میری بیوی کہنے لگی، شادی سے پہلے میرے پاس موبائل تھا، میں سب جانتی ہوں، تمہارا شکریہ، تم نے میری اتنی مدد کر دی۔ یہ کہہ کر وہ اسے لیے باہر آنے لگا۔ میں جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ میری بیوی اسے باہر گیٹ تک چھوڑنے گئی اور پھر اندر آ کر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے بعد میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ ہڑبڑا گئی، لیکن اس کے ہاتھ میں موبائل نہ تھا، البتہ صوفے پر بہت سے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے خوشمگی نگاہوں سے اپنی بیوی کو گھورا۔ غصے سے میری حالت جو تھی وہ خراب ہو رہی تھی۔ میں تیزی کے ساتھ اس کی جانب بڑھا، اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ وہ حیرت سے مجھے تکتے ہوئے رونے لگی۔ یہی نہیں بلکہ میں نے پاس پڑے ہوئے ڈنڈے کو اٹھایا اور زور زور سے اسے مارنے لگا۔ وہ چلاتے ہوئے اپنا دفاع کرنے لگی تو میرا غصہ بڑھ گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے مار ڈالوں۔ میں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ صفائیاں دیتی رہی، پوچھتی رہی کہ کیا ہوا ہے، مگر میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اور اچانک اس کے سر پر زور سے ڈنڈا مارا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے غصے سے اس کا موبائل ڈھونڈنا شروع کر دیا، سارا گھر الٹ کر دیکھ لیا مگر موبائل کہیں نہیں ملا۔ واش روم میں جا کر دیکھا تو وہاں کوڑے دان میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے اٹھایا تو لاک نہیں تھا۔ فوراً سے چیک کیا تو دیکھا میرے علاوہ اس کے کزن فرحان کا نمبر تھا۔ فرحان کی چیٹ کھولی، وائس میسج سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جلدی سے اپنی بیوی کی جانب بھاگا، اسے اٹھایا اور ہسپتال لے کر آ گیا، مگر ڈاکٹر نے جو خبر سنائی، میں جب چھوٹا تھا تو بابا ایسے ہی ماں کو مارا کرتے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتے۔ میری ماں بیچاری ہر وقت ہی روتی بلکتی رہتی تھی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہ جاتی مگر وہ ایک نہ سنتی۔ میرے سامنے ہی میری ماں کو اتنا مارتے کہ وہ اٹھ کر بیٹھنے کے بھی قابل نہ رہتی۔ میں انہیں روکتا تو مجھ پر بھی ہاتھ اٹھاتے۔ 1-2 بار تو انہوں نے مجھے دوسرے کمرے میں بند کر دیا۔ ابا ہمیشہ اماں کو ایک دھمکی دیتے تھے کہ وہ دوسری شادی کر لیں گے اور اماں روتی رہ جائیں گی۔ وہ واقعی میں اس دھمکی سے اتنا ڈر جاتی تھی کہ ابا کی ہر جائز اور ناجائز بات مان لیا کرتے تھے۔ ابا پڑوس میں رہنے والی ساجدہ خالہ کو پسند کرتے تھے، اسی سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میری والدہ اچھی خاصی جائیداد کی مالک تھی، سو انہوں نے اسی سے شادی کرنا مناسب سمجھا۔ وہ بیوی میں ساجدہ خالہ کا عکس ڈھونڈتے رہے، نہ ملنے پر وہ ان پر غصہ کرتے اور ہر وقت چیختے چلاتے رہتے تھے۔ اماں بہت کوشش کرتی کہ وہ ابا کا ہر کہا مانیں اور ان کے مطابق بن سنور کر ہاں کریں، مگر وہ ناکام ہی رہتی۔ ابا کسی نہ کسی بات میں کیڑے نکال ہی لیتے۔ اماں کے ماں باپ وفات پا چکے تھے،
بھائی تھا جس نے زمین جائیداد دے کر سمجھا کہ اس نے اپنے سارے فرائض انجام دے دیے ہیں۔ اب بہن جیتی ہے تو جیے، مرتی ہے تو بے شک مر جائے۔ انہوں نے کبھی پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ اماں کے رشتہ دار ملنے آتے تو ابا غصہ کرتا اور ان پر شک کرتے، کیونکہ ان کو لگتا وہ ساجدہ خالہ سے شادی کے باوجود تعلق بنا سکتے ہیں تو ان کی بیوی بھی ایسی ہوگی۔ ساجدہ خالہ انہیں بھڑکاتی رہتی اور کہتی کہ میں نے خود تمہاری بیوی کو کسی آدمی کے ساتھ کھیتوں میں دیکھا ہے، وہ اس سے بات چیت کر رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی وہ وہاں سے چلی آئی۔ جب ابا اس قسم کی باتیں سنتے تو وہ اماں سے بدظن ہو جاتے اور اماں کو مارتے۔ ساجدہ خالہ تو خوش ہوتی، ان کے گھر میری اماں جان کے رونے کی آواز جاتی تو میں خوشی سے کھل اٹھتی۔ آج کل ابا کا ساجدہ خالہ کے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ ساجدہ خالہ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی، ایک بار طلاق ہو چکی تھی کیونکہ ان کی ساس کے مطابق وہ بانجھ عورت تھی۔ ساجدہ خالہ میں تو کوئی نقص نہیں تھا، البتہ ان کے شوہر میں تھا۔ انہوں نے 3 شادیاں کی مگر اولاد پیدا نہ کر سکے، مجبوراً دوسری اور تیسری بیوی کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور تھے۔ ساجدہ خالہ طلاق لے چکی تھی۔ ابا اور وہ بہت پہلے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر خاندانی چپکلش کے باعث وہ ایک نہ ہو سکے۔ اب ابا اور وہ دونوں برسر اقتدار تھے۔ ایک روز ابا ان کو بغیر بتائے ساجدہ خالہ سے نکاح کر کے انہیں گھر لے آئے۔ تب میں محض 15 برس کا تھا۔ میں نے ابا کی طرف حقارت سے دیکھا جو غلطی کرنے کے باوجود الٹا ماں کو مار رہے تھے۔ ساجدہ خالہ خوش ہو رہی تھی۔ دوسری بیوی پر اپنی مردانگی ظاہر کرنے کے لیے وہ پہلی کو مار رہے تھے۔ مجھے ان سے نفرت محسوس ہوئی۔ اگلے روز اماں نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ میں سو کر اٹھا تو ابا نے مجھے خوب مارا اور کہا کہ اس کی ماں بھاگ گئی ہے کیونکہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ مجھے یہ سن کر یقین ہی نہیں آیا، مگر ابا اس بات پر بازد تھے کہ وہ گھر سے سارا سونا اور پیسے لے گئی ہے۔ میرے کچے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ باپ نے دوسری شادی کر لی ہے اور ماں نے اس سے بدلے کے واسطے گھر سے بھاگ چکی ہے۔ کچھ روز تو ابا سیدہ خالہ میں خوب بنی، مگر جلد ہی ان میں جھگڑے ہونے لگے کیونکہ ساجدہ خالہ ابا سے پہلے ملا کرتی تھی تو ان کے دل میں شک کا کیڑا مرا نہیں بلکہ اور زیادہ طاقتور ہو گیا۔ اب وہ بیوی پر پابندیاں لگاتے اور انہیں کمرے میں قید رکھتے، وہ شوہر کا بھرپور مقابلہ کرتی۔ سچ کہتے ہیں عورت پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ خود پر الزام برداشت نہیں کر سکتی اور پھر وہ کرنے لگ جاتی ہے جس چیز کا اس پر الزام لگایا جاتا ہے۔ ساجدہ خالہ بھی اسی راہ پر چل پڑی تھی۔ وہ محلے میں رہنے والے شجاع انکل سے ملنے لگی تھی۔ اس بات کے متعلق مجھے معلوم تھا مگر میں تو چپ رہا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ خالہ نے ڈرایا تھا کہ اگر میں نے اپنے باپ کو بتایا تو وہ میرے باپ کو مار دے گی۔ ماں کو تو میں کھو چکا تھا، اب باپ کو نہیں کھو سکتا تھا۔ ان سے 1000 نفرت کرنے کے باوجود مگر دل میں کہیں ان کے لیے ایک خاص مقام تھا۔ ایک روز ابا نے ساجدہ خالہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بس پھر کیا تھا، ابا نے ساجدہ خالہ کے سر پر اتنی شدید ضرب لگائی کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ ابا ڈر گئے، انہوں نے نہ جانے لاش کو کہاں چھپا دیا۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی، ابا کی دوسری شادی کے بعد ان سے کسی بھی بات کی امید کی جا سکتی تھی۔ اب تو میرے اندر شک نے ایسے جنم لیا کہ خون کے ساتھ رگوں میں دوڑنے لگا۔ ایک دن ساجدہ خالہ کی ماں رضیہ بیگم ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے جو انکشاف کیا اس نے مجھے اپنے باپ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ میرے باپ نے دوسری بیوی کے کہنے میں آ کر پہلی کو گھر سے نکال دیا
اور یہ مشہور کر دیا کہ میری ماں گھر سے بھاگ گئی ہے اور ساجدہ خالہ کو تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ جب رضیہ بیگم کو یہ سب معلوم ہوا تو وہ غصے میں بپھری ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ بابا کو معلوم ہوا کہ رضیہ خالہ سب جان چکی ہیں تو وہ گھر سے ایسا غائب ہوئے کہ پھر کبھی مڑ کر واپس نہ آئے۔ میں اور رضیہ خالہ گھر میں اکیلے رہ چکے تھے۔ ہم نے رضیہ خالہ کا گھر کرائے پر دیا اور وہ میرے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے بابا کی دکان سنبھالی، حالانکہ وہاں جا کر کام نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر رضیہ خالہ نے مجبور کیا۔ مجھے کام کا تجربہ نہیں تھا۔ پہلے پہل تو بہت نقصان اٹھانے پڑے، مگر پھر فائدہ ہی فائدہ ہونے لگا۔ نہ تو میرے ننیالی رشتہ دار تھے اور نہ ہی ددیالی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا جیسے میں کوئی لاوارث ہوں یا یتیم خانے میں پلنے والا کوئی بچہ جو اپنے سگے ماں باپ سے بھی واقف نہیں ہے۔ روز رو کر سوتا اور ماں سے ملنے کی دعا کرتا، مگر میں تو 25 برس کا ہو گیا، یہ دعا کبھی قبول نہ ہوئی۔ رضیہ خالہ میری شادی کے خواب دیکھنے لگی ہیں، کیونکہ وہ بیمار رہتی تھی، گھر کا کام نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں پہلے ہی اپنے ماں باپ کو دیکھ چکا تھا، اب مزید کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ ان رشتوں سے تو مجھے ویسے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ مجبوراً ہمیں نوکری کرنی پڑی۔ جب کافی عرصہ نوکرانی ہمارے گھر کام کرتی رہی تو اس نے مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ جب میں نہیں آیا تو بھاڑے میں کام کرنے والے کرم دین کو وہ اس سے تعلق بنانے پر مجبور کرنے لگی، حالانکہ وہ شادی شدہ تھی، پھر بھی وہ ایسی حرکتیں کر رہی تھی۔ تب سے مجھے لگا شاید عورت کسی ایک مرد کے ساتھ مخلص نہیں رہ سکتی۔ میں نے اس نوکرانی کو گھر سے نکال دیا۔ رضیہ خالہ کو یہ خوشخبری سنا دی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں پورے 27 برس کا ہو چکا تھا۔ خالہ کہنے لگی کہ کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو انہوں نے رشتے والی بات کو بھلا لیا۔ میری کچھ شرطیں تھیں، لڑکی نہ تو پڑھی لکھی ہو، نہ ہی اس نے کبھی موبائل استعمال کیا ہو، کیونکہ مجھے لگتا تھا موبائل استعمال کرنے والی لڑکیاں اچھے کردار کی حامل نہیں ہوتیں، وہ اس پر پردہ اس دنیا میں کسی نہ کسی سے تعلق میں رہ رہی ہوتی ہیں۔ مجھے ان سے نفرت تھی۔ مریم مجھ سے 10 برس چھوٹی تھی، وہ ان پڑھ تھی، اور موبائل تو دور، اس نے شہر کی دنیا کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ جب رضیہ خالہ نے مجھے بتایا تو میں خوش ہو گیا اور فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے اندر رہنے والے شکی مزاج شخص مر گیا تھا، مگر جب ظہیر نے اپنی بیوی کے بارے میں بتایا تو ایک بار پھر شک نے انگڑائی لی، اور میں پھر ویسے زندگی جینے لگا، اپنے اندر ہی گھٹ گھٹ کر مرنے لگا۔ رضیہ خالہ تو میری شادی کے 1 ہفتہ بعد ہی فوت ہو گئی۔ بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے پورے 2 سال ہی ہوئے تھے جب اس کا کزن فرحان آنے لگا کہ رضیہ خالہ کے مطابق وہ یتیم تھی اور اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ ایک چاچا چچی تھے جن کے بچے ابھی چھوٹے تھے، تو پھر وہ کون تھا؟ میں اسی شش و پنج میں مبتلا رہا۔ شروع میں تو بیوی سے کچھ کہہ نہ سکا، مگر جب میری برداشت جواب دے گئی تو میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بغیر کچھ جانے میں نے اس کے سر پر وار کر دیا۔ جب اس کا موبائل دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ سلائی کڑھائی میں ماہر تھی، کپڑے سی کر وہ موبائل بیچا کرتی تھی۔ شادی سے پہلے اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر رکھا تھا جس کو وہ موبائل کے ذریعے چلاتی تھی۔ لوگ اسے کپڑوں کے آرڈر دیتے اور وہ ہو بہو ویسے ہی ڈیزائن بنا دیا کرتی تھی۔ اس کام میں اس کا ساتھ فرحان دے رہا تھا۔ فرحان اور اس کی کوئی غلط نیت نہیں تھی، مگر جس طرح وہ اپنے کام کو چھپا رہے تھے تو انہوں نے مجھے
اپنے اوپر شک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کے چاچا نے تو کہا تھا کہ فرحان اور اس کی منگنی رہ چکی ہے، تو پھر میسج میں وہ اسے بھائی کیوں کہہ رہی تھی؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ اسے بھائی تو نہ کہتی۔ میں فوراً بیوی کی جانب بڑھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ہسپتال لے کر آیا تو ڈاکٹر صاحبہ نے خوب باتیں سنوائیں اور پولیس میں رپورٹ کرنے کی دھمکی دی، کیونکہ میری بیوی حاملہ تھی اور خون زیادہ بہنے کی وجہ سے بچہ مر بھی سکتا تھا۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا۔ ظہیر کے کہنے پر نہ جانے اپنی بیوی کے بارے میں کیا سوچنے لگا تھا۔ ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر کو شک تھا کہ اگر 24 گھنٹوں سے پہلے وہ بیدار نہ ہوئی تو وہ کہیں کوما میں نہ چلی جائے۔ میں تو بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی بیوی کی صحت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ میرا شک کرنے کی وجہ سے آج وہ اس حالت میں موجود تھی۔ میں اس کے چاچا کو فون کیا تو وہ اٹھا نہیں رہے تھے۔ کال اٹھائی بھی صحیح تو ٹال مٹول سے کام لینے لگے۔ تبھی مجھے لگا کہ دال میں کچھ تو کالا ضرور ہے، مجھے اس کے گھر جانا چاہیے۔ شادی کے بعد پہلی بار جب میں اس کے گاؤں گیا تو مجھے سب سے پہلے جو آدمی ملا، میں نے اس سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا نصرت کی بیٹی مریم زندہ ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے چاچا نے تو کہا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ تبھی مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کا چاچا مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اس آدمی سے درخواست کی کہ پلیز آپ مجھے اس کے گھر لے چلیے جہاں وہ رہتی تھی۔ وہ کہنے لگی، وہاں اس کا دودھ شریک بھائی فرحان رہتا ہے، میں اس کا نمبر آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس سے سب کچھ معلوم کر لینا، وہ آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ دودھ شریک بھائی والی بات پر میں تو دنگ رہ گیا کہ جس کے بارے میں اتنا کچھ سوچ رہا تھا وہ تو اس کا بھائی نکلا۔ خود کی عقل کو سلواتیں سناتے ہوئے میں فرحان کا نمبر لیے اسے کالیں کرنے لگا۔ وہ یہیں گھر پر موجود تھا۔ فوراً مجھے بلایا اور کہنے لگا، یہ کیا کر دیا؟ ایک بار تو ہم سے پوچھ لیا ہوتا۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگا، کہنے لگا، میری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے؟ اگر اسے کچھ ہوا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ تبھی میں اسے کہنے لگا، تم لوگوں نے جو غلط فہمیاں پیدا کی اسی کا نتیجہ ہے۔ مریم کے چاچا یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ تم اس کے منگیتر ہو؟ تبھی فرحان نے اپنا سر پیٹ لیا، کہنے لگا، بچپن میں ہی میرے ماں باپ وفات پا گئے تھے، خالہ مجھے اپنے گھر لے آئی، ہر طرح سے میرا خیال رکھا، ہم دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے تھے، بچپن سے ہی ہم ایک ساتھ بڑے ہوئے۔ خالو سوچتے تھے کہ وہ مجھے اپنا گھر داماد بنا لیں گے، مگر کیونکہ میں مریم کا دودھ شریک بھائی تھا اس لیے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ چچا جو مریم کی شادی دولت کی وجہ سے اپنے بیٹے سے کروانا چاہتے تھے، انہوں نے ہر طرف یہ خبر پھیلا دی کہ نصرت خالہ اپنی بیٹی شادی مجھ سے کرنے والی ہیں۔ لوگ باتیں بنانے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ صرف اور صرف نصرت خالہ کو بدنام کرنا چاہتے تھے اور کچھ نہیں۔ جیسے ہی مریم کے والد کا انتقال ہوا، چچا زبردستی زمینوں پر قابض ہونے لگے۔ میرے ہونے کی وجہ سے وہ یہ سب نہ کر سکے۔ مریم کے والد کے بعد یہ سب کچھ نصرت خالہ اور مریم کی ملکیت تھا۔ میں ان سب کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا۔ تبھی ایک روز نصرت خالہ نہر پر پانی بھرنے گئی تو اس میں گر گئی اور پھر اگلے گاؤں والوں کو ان کی لاش ملی۔ نصرت خالہ کے جانے کے بعد تو مریم کے چاچا منہ زور ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح بھتیجی کو بیٹے سے بیاہ دیں تاکہ ساری زمین ان کے پاس چلی جائے۔ کافی عرصہ سے دونوں بھائیوں میں جائیداد کو لے کر اچھی طرح سے آپس میں لڑائیاں چل رہی تھیں۔ بھائی اور بھاوج کے مرتے ہی
اسلم چاچا پر زبردستی کرنے لگے۔ ہماری ایک اور خالہ جو شہر میں رہتی تھی، میں نے مریم کو اس کے گھر بھجوا دیا کیونکہ مریم کے چاچا نے ہم دونوں کا قتل کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ پہلے پہل تو انہوں نے لوگوں میں یہ باتیں پھیلا دیں کہ ہم دونوں دودھ شریک بہن بھائی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں ہیں اور ماں باپ کے مرنے کے بعد اکٹھے رہ رہے ہیں۔ لوگ مریم کے کردار پر سوال اٹھانے لگے تھے اور ہمیں مارنے کے در پر ہو گئے تھے۔ مریم کی جان کی خاطر ہی میں نے اسے خالہ صفیہ کے گھر بھجوایا تھا، مگر اس کا بیٹا اس پر بری نظر رکھتا تھا۔ مجھے اس کی شادی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ تبھی رضیہ خالہ ملی جو میری ماں کی چاچا زاد بہن تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کیا آپ ان کے سگے بیٹے نہیں ہیں۔ انہوں نے بھاگ کر شادی کی تھی، سو خاندان سے وہ کٹ کر رہ گئی تھی۔ جب میں ان سے ملا تو وہ مجھے فوراً سے پہچان گئی کیونکہ میری ماں رضیہ خالہ سے برقرار رکھے ہوئے تھی۔ حالانکہ سارے خاندان والے ان سے نفرت کرتے تھے اور ان سے مزید رشتہ داری کو نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ جب میں نے مریم کا ذکر کیا تو انہوں نے رشتے والے کو میرے گھر بھیج دیا۔ مجھے یہ رشتہ بہت معقول لگا، جلد از جلد بہن کی شادی کر دینا چاہتا تھا۔ رضیہ خالہ نے ہمیں کوئی شرطیں نہیں بتائیں کہ آپ کس قسم کی بیوی چاہتے ہیں، جبکہ میری بہن مریم تم میٹرک پاس تھی، اس کے پاس موبائل بھی تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ اسے طلاق نہ دے دیں اور یہ نہ ہو کہ میری بہن کا بسا بسایا گھر اجڑ جائے۔ اس لیے ہی میں نے مریم سے درخواست کی کہ وہ میرے بارے میں آپ کو سب کچھ بتائے اور نہ ہی اپنی تعلیمی سلسلے کے بارے میں۔ میرا کہا مانتے ہوئے اس نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ جس روز مریم کے چاچا نے ہمارے گھر پر حملہ کیا، اسی روز ہی میں نے مشہور کر دیا کہ مریم کا انتقال ہو چکا ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے، ساری دولت اور جائیداد اس کے پاس چلی گئی۔ میرے حصے میں جو تھوڑی سی زمین آئی، جو خالہ اپنی زندگی میں ہی میرے نام پر کر گئی تھی۔ مریم سلائی کڑھائی میں بہت زیادہ ماہر تھی۔ جب فاقے کرنے کی نوبت آ گئی اور زمین بھی بھنجر نکلی تو ہم دونوں نے کام کرنے کی ٹھانی۔ وہ سوٹ بناتی اور میں اسے بیچا کرتا تھا، یوں ہی ہم دونوں کا گزارا ہوتا تھا۔ شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھنا پڑا کیونکہ اس کے چاچا ہمارے دشمن بنے ہوئے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں معلوم ہو مریم زندہ ہے اور پھر اسے مارنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ زمین جسے بھنجر کہہ کے چاچا نے مجھے وہاں کام نہیں کرنے دیا، وہ خود اس پر کاشت کرنے لگے اور منافع کمانے لگے۔ سبھی علاقے والوں کو یہ بات معلوم تھی، مگر وہ برسر اقتدار تھے، اس لیے کوئی بھی ان کے سامنے بول نہ پایا۔ مجبوراً مجھے گاؤں چھوڑنا پڑا۔ اب کبھی کبھی یہاں گھر چلا آتا ہوں، لیکن زیادہ تر صفیہ خالہ کے گھر رہتا ہوں۔ اس کے چاچا نے پھر بدنام کرنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے آپ کو ڈھونڈنے کی بھی بھرپور کوشش کی، مگر میں بیچ میں آ گیا۔ کافی بار انہوں نے مجھ پر حملہ بھی کروایا، مگر جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس کے انکشاف پر میں سر تھام کر رہ گیا۔ بغیر اس کو کوئی جواب دیے میں چپ چاپ ہسپتال چلا آیا، جہاں میری بیوی کو ہوش آ چکا تھا۔ میں نے فوراً اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے معافیاں مانگنے لگا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی کہ ابھی ابھی تمہیں اس کو مارنے کے در پر تھا، اب کیسے اس کے سامنے معافیاں مانگ رہا ہوں۔ تبھی میں نے اسے فرحان کے بارے میں بتایا تو اس نے سر جھکا دیا۔ وہ مجھ سے ناراض تھی، اس لیے وہ بات نہ کرنا چاہتی تھی۔ دوسرا، جتنی شدت سے میں نے ضرب لگائی تھی اس کی وجہ سے بہت سارا خون بھی بہہ چکا تھا۔
وہ کمزوری محسوس کر رہی تھی، اس لیے وہ جواب نہ دے پائی۔ میں نے اسے آرام کرنے دیا اور پھر وہ پستول جو مجھے ظہیر نے دیا تھا، اس لیے میں ظہیر کے گھر چلا آیا۔ وہ بے سدھ لیٹے چھت کو گھور رہا تھا۔ میں نے پستول اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ مجھے مخاطب کرتا رہا مگر میں نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا۔ اس کا نمبر ڈیلیٹ کرتے ہوئے اسے تنبیہ کی کہ دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس کے کہنے میں آ کر میں نے اپنی بیوی پر اتنا ظلم کیا تھا۔ اگلے روز خبر ملی کہ ظہیر اقبال جم کرتے ہوئے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں اسے لیے گھر آ رہا تھا جب راستے میں ایک مانگنے والی نے ہاتھ پھیلائے۔ اس کا چہرہ دیکھا تو لگا جیسے میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے۔ غور کیا تو وہ کوئی اور نہیں، میری ماں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بھاگنے لگی۔ میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ تھوڑی دور جا کے وہ ہانپنے لگی تھی۔ میں اسے کہنے لگا، ماں تم کہاں تھی؟ وہ کہنے لگی، تمہارے باپ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر واپس آئی اور تمہیں سچ بتانے کی کوشش کی تو وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ تمہاری خاطر میں نے یہ قربانی قبول کر لی۔ اپنے تو تھے نہیں، اس لیے بھیک مانگ کے گزارا کرنے لگی۔ اس کی بات پر میں سر تھام کر رہ گئی۔ یوں ماں کے ساتھ بیوی کو گھر لے آیا، ان دونوں سے معافی مانگی اور ہم خوشی خوشی رہنے لگے۔ مگر میری ماں زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی۔ میری بیوی نے اس کی خوب خدمت کی۔ ایک روز بوا ایسا سوئیں کہ پھر اٹھ نہ سکیں۔ اس حادثے کے بعد مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ مر تو سکتی ہے مگر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ تو میں ظہیر کی باتوں میں آ گیا تھا اور میرا بچپن ہی ایسے گزرا تھا کہ میرا شک کرنا بنتا تھا۔